فضیلت الشیخ مفتی اختر اوکاڑوی۔ اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ یقیناً کہ ہماری خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں ہمیں ایک بار پھر رمضان کا مہینہ نصیب کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ بڑی ہی شان عظمت والا مہینہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَأُغْلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے دروازے اللہ رب العزت بند کر دیتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں تاکہ میرے بندے اس مہینے کے اندر بڑھ چڑھ کر نیکیاں کر سکیں، اس کی برکتوں، سعادتوں اور مغفرتوں سے مستفید ہو سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، نادا منادی من السماء یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی، نیکی کو چاہنے والے، نیکی کے کرنے والے، آ جا کہ نیکی کا موسم آ گیا ہے، نیکی کے لیے موسم بہار آ چکا ہے، نیکیوں کا مہینہ آ چکا ہے، اگر تو نیکی کرنا چاہتا ہے تو آ جا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اے شر کو چاہنے والے، گناہ کرنے والے، برائی کرنے والے، رک جا، باز آ جا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے منادی ہوتی ہے اس مہینے کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت ہر رات کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ ہر رات ہی اللہ رب العزت اپنے کچھ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ رمضان کی 29-30 راتیں، ہر رات میں اللہ رب العزت لوگوں کو آگ سے چھٹکارا دیتے ہیں، آزادی دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ فرمایا ایک عدل کرنے والا حکمران، اللہ سے جو دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اور فرمایا مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ جو دعا کرے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور فرمایا روزے دار افطاری کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ افطاری کے وقت باتیں کرتے رہتے ہیں، باتوں کے اندر وقت کو گزار لیتے ہیں، حالانکہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو بھی دعا کی جائے اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں۔ اور اس مہینے کی شان اور عظمت کہ اس میں رب کا قرآن نازل ہو جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی
انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اور اس مہینے کی شان اور عظمت یہ ہے کہ جو بندہ اس مہینے کے اندر روزے رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو بندہ ایمان کی حالت میں، ایمان ہو اس کا اور اس کے ساتھ ساتھ ثواب کی امید ہو، نیت ہو، اخلاص ہو، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، رمضان کا روزہ رکھے اس حالت اور کیفیت میں، فرمایا اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جو رمضان کے مہینے کا قیام، اس کی راتوں کے اندر قیام تراویح کا اہتمام کرتا ہے اور ایمان ہے، ثواب کی امید سے، ریاکاری نہیں ہے، اخلاص ہے اس کی نیت کے اندر، تو فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کی بھی سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور ثواب کی نیت سے کرے، ایک رات کے قیام سے اللہ رب العزت اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت ہے، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزے ہم پر فرض کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو رمضان کی آمد پر فرمایا اے میرے صحابہ اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ ہے جو بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے، اندازہ کریں اس مہینے کی برکت کتنی ہوگی جس کو پیارے پیغمبر کہیں کہ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ فرض اللہ علیکم الصیام، فرمایا اس مہینے کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے، اور قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا۔ اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن روزہ رکھنا ہے رمضان، چوتھا بنیادی رکن رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ جو بندہ رمضان کے روزوں کا انکار کر دے، کہے یہ ہے ہی نہیں، میں مانتا ہی ان کو، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ روزے اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جنت کا ایک دروازہ رکھا ہے جس کا نام باب الریان ہے، اور فرمایا اس کے اندر صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا جب روزے دار اس میں داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو ان کے داخل ہونے کے بعد بند کر دیا جائے۔ یہ روزے دار کی فضیلت ہے۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ اللہ رب العزت نے روزے داروں کے لیے رکھا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کے وقت روزے دار کے منہ سے جو سمیل آتی ہے، جو ایک ہوا سی بدبو سے نکلتی ہے، فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں اس بدبو کی قیمت بھی کستوری سے بڑھ جاتی ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزے کی حالت میں ہو تو پھر کوئی بےہودہ کام، کوئی فضول کام، گالی گلوچ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، بری بات نہ کرے۔ ہاں جب اس سے کوئی لڑائی کرے، کوئی جھگڑا کرے، کوئی اسے گالی گلوچ دے، وہ کہے انی صائم، میں روزے دار ہوں، بس اتنی بات کرے، اس کو جواب کے اندر گالی نہ دے، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، بلکہ اپنی زبان کو، اپنے آپ کو روک لے، اپنے اوپر کنٹرول کر لے اور اسے کوئی بات نہ کرے۔ روزے دار کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے۔ اللہ فرماتے ہیں فإنہ لی
وانا اجزی بھی، فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میرا بندہ میری ذات کی خاطر اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، پینے کو چھوڑ دیتا ہے، ساری چیزیں اس کے پاس میسر ہوتی ہیں، اس کے باوجود نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے، صرف میری ذات کی خاطر وہ یہ کام کرتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، فانا اجزی بھی، تو اس کی جزا میں رب اس کو خود دوں گا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں روزے دار کے لیے دو خوشخبری ہیں۔ کتنی خوشخبری ہے؟ دو خوشخبری ہیں۔ فرمایا ایک خوشخبری جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، طبی طور پہ بندے کو خوشی ہوتی ہے کہ روزہ افطار کیا، اس کی عبادت مکمل ہوگی، اس کا فریضہ مکمل ہو گیا اور اس کی بھوک پیاس مٹ گئی، انسان کو طبی طور پر خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی فرمایا جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اپنے رب سے ملے گا اور اس کے روزے کے بدلے میں جو اللہ نے اس کے لیے جزا تیار کر کے رکھی ہے، جو اجر اور ثواب اس کے لیے تیار کیا اللہ رب العزت نے، جب وہ اجر اور ثواب دیکھے گا تو اس وقت جو خوش ہوگا وہ، فرمایا یہ دوسری خوشی ہے روزے دار کی۔ تو رمضان رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، سعادت اور خوشبختی کا مہینہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ منبر پر چڑھنے لگے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے اللہ کے نبی پہلے تو کبھی آپ نے اس طرح نہیں کیا، آج پہلی دفعہ ایسا ہوا، آپ منبر پر آئے، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا، دوسری پر بھی آمین کہا، تیسری پر بھی آمین کہا، کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل آیا تھا، اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور اس نے کہا اے میرے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، کہ اس بندے کی ناک کھا کر اود ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، جس کے پاس آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرشتے نے مجھ سے کہا اے اللہ کے پیغمبر، وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آیا، رمضان کا مہینہ آیا، پھر رمضان کا مہینہ تو گزر گیا لیکن اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے۔ اس رمضان کی قدر کر کے، رمضان میں روزے رکھ کے، رمضان میں عبادت کر کے، تلاوت قرآن کر کے، اللہ کی بندگی کر کے وہ رب کو منا نہیں سکا، رب کو راضی نہیں کر سکا، رمضان گزر گیا، اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے، اس نے رمضان کی قدر نہیں کی، اس کی عظمت اور فضیلت کو سمجھا نہیں، اس کے روزے نہیں رکھے، اس میں قیام کا اہتمام نہیں کیا، فرمایا یہ بندہ بڑا ہی بدبخت ہے، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے، اللہ اس بندے کو ذلیل کر دے، اس بندے کو رسوا کر دے، یہ رمضان میں بھی اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکا۔ میں نے کہا آمین، اور فرمایا میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرشتے نے مجھ سے کہا اے اللہ کے نبی، وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، فلم یدخلہ الجنہ، پھر ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا، فرمایا یہ بندہ بھی ذلیل ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، گھاٹے خسارے کی طرف۔ اس بندے سے بڑا ذلیل کون ہو سکتا ہے؟ اس بندے سے بڑا رسوا کن شخص اس دنیا کے اندر کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ کا فرشتہ کہے اے اللہ کے پیغمبر یہ ذلیل و رسوا ہے، یہ تباہ و برباد ہے، اور اللہ کے پیغمبر آمین کہہ لے ہاں ہاں یہ ایسے ہی ہے، یہ ذلیل ہے، یہ تباہ و برباد ہونے والا ہے، یہ شخص گھاٹے اور خسارے کے اندر ہے، اللہ کا فرشتہ بات کہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، جن کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے، اور اللہ کے نبی بھی کہہ دے آمین، پھر اس سے بڑھ کر رسوا شخص کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر ذلیل کون ہو سکتا ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا پھر وہ رمضان کے اندر اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکتا۔ محترم بھائیوں بزرگوں، رمضان کا مہینہ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں تھے آج اس دنیا سے چلے گئے، کہتے بڑی مصروفیات ہیں، بڑے کام ہیں،
روزہ نہیں رکھ سکتے، اگلے رمضان میں رکھیں گے انشاءاللہ، لیکن اگلا رمضان آنے سے پہلے وہ چلے گئے، اس دنیا کے اندر نہیں رہے۔ نہ مجھے پتا ہے میری زندگی کتنی ہے، نہ آپ کو پتا ہے آپ کی عمر اور زندگی کتنی ہے۔ اس سے پہلے کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب نہ ہو، کیوں نہ ہو، ہم اسی رمضان کے اندر نیکیاں اور عبادت کریں، اللہ کی اتنی بندگی کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان بندوں کے اندر شامل کر لے کہ رمضان گزرنے کے بعد جن کے گناہ معاف ہوں، جن کو اس نے جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہو۔ آج ہمارے کام روک لیتے ہیں۔ گندم کی کٹائی کا وقت ہے، جی گرمی ہے، گندم کی کٹائی کرنی ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میرا فلاں کام ہے، میرا فلاں کام ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ آج میرے اور آپ کے پاس بہانے ہیں۔ ذرا نبی کے صحابہ کو دیکھیے، 2 ہجری ہے، رمضان المبارک کی فرضیت کا پہلا سال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا، مشرکین کا، کافروں کا ایک قافلہ ہے، اس کے اوپر حملہ کرنا ہے، اس کو لوٹنا ہے۔ اب ذرا غور کریں، تصور کریں، عرب کے تپتے صحرا ہیں اور شدید قسم کی گرمی پڑ رہی ہے، صحابہ اکرام نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور وہ ایسے نہیں تھے کہ ان کی روزوں کی کوئی روٹین بن چکی ہو، زندگی کے اندر 5-6 دفعہ رمضان کے روزے رکھ چکے ہوں، پہلا رمضان ہے، پہلی دفعہ پہلا رمضان روزے فرض ہوئے ہیں، لیکن ان کا ایمان کس قدر تھا، جذبہ کس قدر تھا۔ عرب کے تپتے صحرا، گرمی قسم کی، شدید قسم کی گرمی پڑ رہی ہے، اور پہلی دفعہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن وہ لڑ رہے ہیں میدان کے اندر کہ کافروں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اور اس کے درمیان بھی انہوں نے روزے کو رکھا ہوا ہے۔ آج تو ہمیں چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی چیزیں روزہ چھڑوا دیتی ہیں، ہم روزہ نہیں رکھتے، لیکن صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہے؟ جنگ کے میدان میں کھڑے ہیں، گرمی شدید قسم کی پڑ رہی ہے، پاؤں کے اندر ریت ہے، عرب کا صحرا ہے، اوپر سے سورج آگ برسا رہا، سامنے سے دشمن ہے، تلواریں چل رہی ہیں، گردنیں اڑ رہی ہیں، نیزے آ رہے ہیں، تیر لگ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں ان کو رمضان کے روزہ نہ رکھنے پہ قائل نہ کر سکی۔ انہوں نے رمضان کے روزے کو بھی رکھا، گرمی کو بھی برداشت کیا، اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال بھی کیا۔ آج ہمارے پاس وہ گرمی ہے، اللہ ہمارے ملک میں وہ گرمی نہیں ہے جو اس ملک میں سعودی عرب کے اندر گرمی ہے۔ اور اس وقت یہ سہولیات کہاں تھی؟ ایک بستی تھی مدینہ، چند گھر تھے وہاں پہ رہنے والے، اور باقی سارا صحرا تھا۔ صحابہ اکرام، صحابیات سارے روزے رکھتے تھے، اور آج ہم ہیں کہ ہماری بدبختی اس قدر ہو چکی ہے کہ رمضان پہ رمضان گزر جاتا ہے، ایک رمضان آیا گزر گیا، اگلا رمضان آیا گزر گیا، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، نماز نہیں پڑھتا۔ کتنی بدبختی والی بات ہے۔ محترم بھائیو بزرگوں، جی اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اس بندے کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکے، وہ روزہ رکھ سکے، روزہ رکھ کے اپنے رب سے معافی مانگ سکے اور اپنے گناہوں کو بخشوا سکے۔ اللہ رب العزت کو اس کے روزے کے ذریعے، اس کی نماز کے ذریعے، اس کی تراویح کے ذریعے، اس کے قیام کے ذریعے، اس کی تلاوت کے ذریعے اس پر رحمت آئے اور اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اس کام کی توفیق ہی نہیں دی۔ اللہ چاہتے ہی نہیں ہے میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ محترم بھائیوں، اس سے پہلے کہ یہ رمضان ہماری زندگیوں سے گزر جائے اور ہم اللہ نہ کرے ہم انہی بدبختوں کے اندر ہوں جن کے گناہ اللہ نے معاف نہیں کیے، تو اس سے بڑے خسارے والی بات کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے کہ نیکیوں کا سیزن، موسم بہار، مغفرت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ ہماری زندگی میں آیا اور ہم اس کے اندر اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں۔ رمضان برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس قدر حقیقی معنوں میں رمضان کی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو اللہ نے ایک پیکج رکھا ہے بخشش کا، گناہوں کی معافی کا، وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مہینے
کی رحمتوں سعادتوں کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ تو 2-4 عمل ہیں جن کو کر کے ہم اس مہینے کے سے حقیقی معنوں میں مستفید ہو سکتے ہیں اور اس کی نیکیاں، اس کی رحمتیں، اس کی بخشیں اور مغفرتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان کے اندر سب سے بڑی عبادت جو ہم کرتے ہیں، جو عام باقی مہینوں میں نہیں، وہ روزہ ہے۔ روزہ رکھ کے حقیقی معنوں میں جن چیزوں سے روزے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے، ان سے رک کر جن چیزوں کو حکم دیا ہے ان کو اپنا کر صحیح معنوں میں ہم روزہ رکھیں۔ روزہ رکھ کر ہم رمضان کی برکت کو، اس کی مغفرت کو، سعادت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من لم یدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ فرمایا جو بندہ روزہ بھی رکھے، روزہ رکھنے کے ساتھ جھوٹ بھی بولے، غیبت بھی کرے، چغلی بھی کرے، اس کی زندگی کے اندر روزہ رکھنے کے ساتھ کوئی تبدیلی نہ آئے، کوئی چینج نہ آئے، وہ اپنے نفس کے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہ کرے اور گناہ جس طرح رمضان سے پہلے کرتا تھا اسی طرح گناہ کرتا رہے، نیکیاں نہ کرے، نیکیوں کی توفیق نہ ملے، روزہ بھی رکھتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ایسے بندے کے روزے کیوں؟ روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اس کا روزہ روزہ نہیں ہے۔ فرمایا بھوک اور پیاس تو برداشت کر رہا ہے، اس کے سوا اس کو کوئی اجر اور ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ حقیقی معنوں میں روزہ ہو تو پھر ہمیں روزہ رکھنے کے بعد اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ جس طرح ہم نے کھانے سے روکا ہے، پینے سے روکا ہے، اسی طرح اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہوگا، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے کانوں کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے جسم کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا اور اس کو گناہ سے روکنا ہوگا، گناہ سے، نافرمانی سے باز رکھنا ہوگا، پھر ہی ہم اپنے روزے کو حقیقی روزہ بنا سکتے ہیں۔ اور جب تک ہمارا روزہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہمیں رمضان کی نہ تو برکت مل سکتی ہے اور نہ ہی اس کی مغفرت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جب ہم روزے کی حالت میں ہوں پھر کوئی دوسرا گناہ کا کام نہیں بلکہ نیکی کا کام کرنا ہے تاکہ ہمارا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں صرف بھوک اور پیاس ہی برداشت کرنی پڑے اور اللہ رب العزت سے ہمیں کوئی اجر اور ثواب نہ مل سکے۔ روزہ بھی رکھا ہے، گانے بھی سن رہا ہے، فلمیں بھی دیکھتا ہے، ٹی وی پہ ڈرامے بھی چل رہے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، غیر محرم عورتوں کو بھی دیکھتا ہے، کانوں سے گانے بھی سن رہا ہے، بے حیائی فحاشی کا کام بھی کر رہا ہے اور ساتھ روزہ بھی رکھا ہے، تو اس بندے کو صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے، اجر اور ثواب کوئی نہیں ملتا۔ پھر اس مہینے کے اندر ایک دوسرا عمل وہ قیام کا ہے، قیام اللیل، تراویح با جماعت ہر مسجد میں ادا کی جاتی ہے۔ جس طرح کی اس کی فضیلت میں پہلے میں حدیث بیان کر چکا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کے راتوں کا قیام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا عمل جو کر کے ہم اپنے گناہوں کو بخشا سکتے ہیں، رمضان کی برکت، اس کی رحمت اور مغفرت کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہے قیام اللیل، نماز تراویح۔ باقی سال کے مہینوں کے اندر تراویح کا اہتمام نہیں ہوتا، قیام اللیل کا اہتمام نہیں ہوتا، ہاں اللہ ماشاء اللہ کوئی تہجد کی نماز پڑھے تو پڑھے، لیکن اس مہینے کے اندر اس کی رحمت اور برکت ہی ہے کہ بالخصوص اس میں ہم قیام اللیل کا، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں قرآن مجید کو مکمل کیا جاتا ہے، تو رات اس کی راتوں کا قیام کر کے
نماز تراویح کو ادا کر کے باجماعت اس کو پڑھ کے اس کی ادائیگی کے ساتھ ہم رمضان کی برکت کو، اس کی مغفرت کو اور اس کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو تراویح پڑھتے ہیں؟ پوری گنے چنے لوگ ہوتے ہیں مسجد کے اندر تراویح پڑھنے والے، جبکہ اجر اور ثواب کتنا ہے کہ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ہم تراویح کو بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، اس پہ نہیں پڑھتے، نہیں اہتمام کرتے۔ تو محترم بھائیو، رمضان کی برکت قیام اللیل کے ساتھ بھی حاصل ہو سکتی ہے، اس کی راتوں کا قیام کر کے بھی حاصل ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز قرآن مجید کی تلاوت۔ ہم رسول اللہ کی زندگی کو اگر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو قرآن کی بڑی تلاوت کرتے تھے، لیکن رمضان میں بالخصوص جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ قرآن کا دور کرتے تھے، قرآن مجید جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے رمضان کے مہینے کے اندر اور قرآن کو ختم کرتے تھے۔ جب آپ کا آخری رمضان تھا، آپ نے 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا اور ان کے ساتھ قرآن کا دور کیا۔ قرآن مجید کی تلاوت پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جو اس کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، اور فرمایا الف لام میم کوئی ایک حرف نہیں ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور کئی لوگ ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، وہ اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ڈیلی 1 سپارہ پڑھ کے اپنے قرآن کو ختم کر سکیں۔ یقیناً قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، اس کو پڑھنے سے ایک حرف کے اوپر اللہ رب العزت 10 نیکیاں دیتا ہے، اجر اور ثواب ہے۔ لیکن میں یہ بات کہتا ہوں اس سے آگے بڑھ کر جو بندہ، ایک بندہ رمضان کے اندر پورا قرآن پڑھتا ہے اور ایک بندہ رمضان کے اندر 10 پارے پڑھتا ہے، لیکن جس نے پورا قرآن پڑھا ہے اس نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، اور جس نے 10 پارے پڑھے ہیں اس نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، اللہ کی قسم یہ بندہ مسجد پہ کھڑا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے یہ بات کہتا ہوں، 10 پارے پڑھنے والا لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھنے والا پورا قرآن پڑھنے والے سے بہتر ہے۔ آپ 1 سپارہ نہ پڑھے، آدھا سپارہ نہ پڑھے، آپ 1 ورق پڑھ لیں روزانہ کا، لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، سمجھے قرآن کو۔ میاں مٹھو کی گولیاں اور رٹا رٹایا قرآن پڑھنے کے لیے قرآن نہیں آیا تھا، الماریوں کے اندر سجانے کے لیے اور بند کر کے گلاس چڑھا کے ساتھ ساتھ رکھنے کے لیے قرآن نہیں آیا تھا، بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے اس کے سر پر رکھنے کے لیے قرآن نہیں آیا تھا، دکان کے اندر برکت کے لیے لٹکانے کے لیے اللہ کی قسم قرآن نہیں آیا۔ قرآن کس لیے آیا تھا؟ لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس قرآن کو، اپنی کتاب کو اس لیے نازل، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو بڑا ہی آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے۔ کوئی ہے جو اس کو پڑھے اور اس کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے؟ رب کہتے ہیں میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، اور کوئی کہے کہ قرآن تو جی بڑا مشکل ہے، اس کو سمجھنا ہی بڑا مشکل ہے اور میں تو سمجھ نہیں سکتا، تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے ہم کو قرآن سے دور کرنے کا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، تو پھر کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے رمضان کے مہینے کے اندر آئیے قرآن کو سمجھیے، قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر کے ہم رمضان کی برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کی مغفرت اور بخشش کو حاصل کر سکتے ہیں۔ چوتھی چیز جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر بالخصوص اہتمام کرتے وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ خیرات۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا رمضان کے مہینے میں آپ تیز آندھی سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. یہ شیطان ہے جو کہتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے, کنگال ہو جاؤ گے, اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے, تمہاری ضروریات کہاں سے پوری ہوگی, بچوں کا خرچہ, سکول کی فیس کہاں سے ادا کرو گے, سبزی بھی لینی ہے, فلاں چیز بھی لینی ہے, بجلی کا بل بھی ادا کرنا ہے, بڑی چیزیں ذہن کے اندر لاتا ہے اور کہتا ہے نہ اللہ کے راستے میں نہ دینا, خرچ نہ کرنا, فقیر نہ ہو جاؤ کہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے, دستی سے ڈراتا ہے, اور اللہ کیا کہتا ہے, اللہ کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کرو گے, اگر تم ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرو, پیارے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک کھجور خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی کھجور کی اس طرح پرورش کرتا ہے, اس طرح اس کو بڑھاتا ہے. فرمایا جس طرح کما یورپی احدکم فلوہ, فرمایا جس طرح کوئی تم میں سے اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے, فرمایا اس طرح اللہ رب العزت اپنے راستے میں بندے کی ہوئی ایک کھجور کو پالتا ہے. اور فرمایا حتیٰ کہ وہ کھجور اتنی بڑھ جاتی ہے اتنا کہ احد پہاڑ ہے, 10 کلومیٹر تقریباً لمبائی اور چوڑائی کے اندر پھیلا ہوا یہ احد پہاڑ. ذرا حساب لگاؤ, دنیا کا کوئی کیلکولیٹر, کوئی کمپیوٹر اس کا فیصد نہیں نکال سکتا. ایک کھجور اور احد پہاڑ, اللہ کے راستے میں ایک کھجور خرچ کیا ہے اور اجر اور ثواب اللہ احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے کا دیتا ہے. فرمایا ماں ناکا سب صدقہ تم مال, صدقہ مال کو کام نہیں کرتا. اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اور دے دے گا. آج ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, بیماروں کے اوپر, مریضوں کے اوپر ادھر سے ٹینشن آ گئی, پریشانی آ گئی, کوئی مریض ہو گیا, اس کے اوپر ایک ہی وقت میں 10,000 20,000 50,000 لگ جاتا ہے, وہ برداشت کر لیتے ہیں, لیکن اللہ کے راستے میں چند ہزار دینا برداشت نہیں کرتے. جبکہ پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا, دعوا مرضاکم بصدقہ, صدقہ کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو, جب بیمار ہو جاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ شفا دے گا. صدقہ کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں, مصیبتیں دور ہوتی ہیں, بلائیں ٹل جاتی ہیں. اور ہم مصیبتوں پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں, آزمائشوں میں گرے ہوئے ہیں, بیماریوں میں گرے ہوئے ہیں, وہاں خرچ کرنا برداشت کرتے ہیں, لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اور بیماریوں سے نجات حاصل کرنا یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. اور پھر اس مہینے کے اندر کچھ لوگ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں, تو ادا کرنا چاہیے. زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے. گندم کا سیزن چل رہا ہے, کٹائی ہے, اور اس میں سے عشر جو اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر فرض کیا ہے وہ نکالنا اللہ کا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ویرانی زمین ہے جس کو بارشوں کا پانی لگتا ہے, اس کے پانی کے اوپر خرچ نہیں ہوتا, فرمایا تو اس میں سے 10 من میں سے 1 من اللہ کی راہ میں دے رہا ہے. اور اگر پانی کے اوپر خرچ ہوتا ہے آپ کا تو اس میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ 19 من آپ کے, 20واں من اللہ کے واسطے. اور ٹھیکہ اور دوسرے اخراجات یہ بعد میں نکالا گیا, کیونکہ صحابہ کرام کے دور میں بھی ٹھیکے چلتے تھے, سارا کچھ تھا, لیکن شریعت نے جس خرچ کی اجازت دی ہے, جس کی رخصت دی ہے, وہ صرف اور صرف پانی کا ہے, اور کوئی دوسرے کسی خرچ کی اجازت نہیں دی ہے. تو ہمارے یہاں اکثر پانی جو ہے وہ ہم جو ہے ٹیوب ویل وغیرہ کا لگاتے ہیں, نہری پانی چلتا ہے, تو اس کے اوپر 20واں حصہ آپ دے کے اللہ کے راستے میں. اور اگر آپ نے یہ اللہ کا حق ادا نہ کیا, اپنی گندم میں سے یا زمین کی کوئی بھی پیداوار ہو اس میں آپ یہ اللہ کا حق نہیں نکالتے, اللہ کی قسم آپ کے 19 من حرام کے ہے. اور اگر آپ نے اپنے خوراک آپ کی حرام کی ہوئی, پہننا حرام کا ہوا, اللہ کی قسم اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. رمضان کا مہینہ ہے, میں روزے بھی رکھوں, بھوک بھی پیاس کروں, برداشت کروں, پیاس بھی برداشت کروں, میں تلاوت بھی کروں, راتوں کا قیام بھی کروں, تراویح بھی پڑھوں, لیکن میری گندم آئے میں اس میں سے عشر کو ادا نہ کروں, اللہ کا حق, اس کا جو حق ہے وہ اس کو نہ نکالوں,
تو میری یہ ساری عبادتیں، سارے روزے، قیام، تراویحیں، تلاوتیں رائے گاہ ہیں، کسی کام کے لیے اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیوں میرا مال حرام کا ہے۔ جب میں اپنے مال سے زکوٰۃ کو ادا کروں گا، عشر کو نکالوں گا، اللہ کا حق ادا کروں گا، مال پاک ہو جائے گا، مال حلال ہو جائے گا، اللہ کے راستے میں دیں گے، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ اللہ کا حق اس کی کٹائی کے وقت ادا کر دو۔ اپنے سارے خرچے، سارے معاملات بعد میں، اللہ کا حق سب سے پہلے نکالو۔ کتنے لوگ ہیں، ہم خبریں چلتی ہیں، سنتے بھی ہیں، فلاں کی گندم کو آگ لگ گئی، کتنے ایکڑ تھے، سارے کے سارے جل کر راکھ ہو گئے۔ سنتے ہیں نہیں سنتے؟ خبریں آتی ہیں۔ کیوں ہوتا یہ؟ کیونکہ ہم اللہ کا حق نہیں نکالتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ بندہ آپ نیت کریں کہ میں نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے، زکوٰۃ عشر نکالنا ہے، غریبوں مسکینوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت آپ رکھے، اللہ آپ کی فصل میں برکت ڈال دے گا۔ وہ جو کمی جو آپ کے مال میں دینے سے آنی تھی، اللہ برکت ڈال کے اس کو پورا کر دے گا، اللہ آفتوں سے بچا لے گا، مصیبت سے بچا لے گا۔ تو ساتھی وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی گندم میں سے عشر نکالیں گے، اللہ کا حق ادا کریں گے۔ کرتے ہیں یا نہیں؟ ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اپنے مال کو حلال کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اگر نہیں ادا کریں گے تو مال حلال نہیں ہوگا۔ وہ جو روٹی، وہ جو لقمہ آپ کھائیں گے، اپنی اولاد کو کھلائیں گے، اپنے پیٹ میں ڈالیں گے، اپنے بچوں کو کھلائیں گے، اللہ کی قسم آپ کا ایک ایک لقمہ اگر آپ زکوٰۃ عشر نہیں نکالیں گے تو حرام کا ہوگا۔ تو انشاءاللہ سب بھائیوں نے اپنی گندم سے عشر کو نکالنا ہے، عشر ادا کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، تاکہ میرا اور آپ کا مال پاک ہو جائے اور ہمیں رمضان کی برکت اور سعادت اور خوش بختی حاصل ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چوتھا عمل ہے جو پیارے پیغمبر رمضان کے مہینے میں بالخصوص اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے، تیز آندھی سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ ایک تو زکوٰۃ ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے اندر پیارے پیغمبر صدقہ کرتے تھے بڑھ چڑھ کر۔ اور آخری گزارش ہے محترم بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ کوئی کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، سونے کا مہینہ نہیں ہے، سحری افطاری کے اوپر 3-3 4-4 کھانے بنانے کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جاگنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تلاوت کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے رب سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اس کے سامنے آنسو بہانے کا مہینہ ہے۔ تو آئیے اپنے رب کو منا لیجیے اس سے پہلے کہ رمضان گزر جائے اور ہم اللہ کے ان بندوں میں شامل نہ ہوں جن کو اس نے معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کے اندر بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔